اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں۔ قسم ہے ہانپتے ہوئے پوری قوت سے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی، پھر ٹاپوں سے چنگاریاں اڑانے والے گھوڑوں کی، پھر صبح کے وقت حملہ کر دینے والے گھوڑوں کی، اور اس موقع پر گرد و غبار اٹھانے والے گھوڑوں کی، اور دشمنوں کے صف میں ہجوم میں گھس جانے والے گھوڑوں کی۔ بے شک انسان اپنے پالنے والے کا، اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس بات پر خود ہی گواہ ہے، اور یقیناً وہ پیسے کی محبت میں، مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اسے معلوم نہیں ایک وقت آئے گا جب کہ خبریں تلپٹ کر دی جائیں گی اور سینوں میں جو کچھ ہے ان کو بھی نکال کر حاصل کر لیا جائے گا۔ بے شک اس دن ان کا رب ان سے خوب واقف ہوگا۔ یہ سورہ عادیات ہے۔ اتوار کے دن جو صورتیں پڑھی جا رہی ہیں وہ نزول کے اعتبار سے ہے، یعنی پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو نزول کی ترتیب سے جو صورتیں ہیں ان کی تشریح ہو رہی ہے۔ روزانہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن کی جو لکھا ہوا ترتیب ہے، کتاب کی وہ ترتیب ہے۔ تو یہ صورتیں سب ایسی ہیں بہت دل کی گہرائی سے، دل کے کانوں سے سننے کی۔ یہی وہ صورتیں ہیں جس سے پورے صحابہ کرام میں انقلاب آ گیا تھا۔ وہ جو شراب میں، جوے میں، مار دھاڑ میں، اتنے گناہوں میں پھنسے ہوئے لوگ تھے، انتہائی گرے پڑے اخلاق والے لوگ تھے، یہی وہ صورتیں ہیں جس سے وہ کائنات کے سب سے بہترین لوگ بن گئے، صحابہ بن گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل سے ان آیتوں کو لیں، قرآن آیتوں۔ تو اس صورت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کے ناشکرے پن پر تنبیہ کر رہے ہیں، اس کو یاد دلا رہے ہیں اس کو کہ تو ناشکرا ہے، اس ملامت کر رہے ہیں، اس کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئے وسائل سے حاصل ہوتا ہے۔ جو بھی عزت حاصل ہو رہی ہے، دولت حاصل ہو رہی ہے، راحت حاصل ہو رہی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں دولت نہیں رکھتے تو کماتا کہاں سے؟
دنیا میں اللہ سوسائٹی نہیں رکھتے تو عزت کون کرتا؟ اس جنگل میں چھوڑ دیتے تھے. اور انسان کے اندر ذہانت نہیں رکھتا، محنت کی طاقت نہیں رکھتا، پلاننگ کی طاقت نہیں رکھتا، تو انسان ترقی کیا کرتا؟ جو کچھ بھی حاصل کر رہا ہے انسان، سب کا سب اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو استعمال کر کے. لیکن انسان یہ حقیقت بھول جاتا ہے کہ جب سب کچھ اس کی عنایت ہے تو اس کی عنایت عطا کی وجہ سے جو حقوق ہیں اس کا ادا کرنا بھی تو میرے پر واجب ہے. جب بدن اس کا، جب صلاحیتیں اس کی، اطراف کی دنیا اس کی، اس سے مجھے سب کچھ حاصل، تو کچھ حق بھی تو ہے میرے اوپر اس کا. انسان نہ صرف یہ کہ خدا کا حق تسلیم نہیں کرتا، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو طاقتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، جو وسائل ہے، جو پیسہ ہے، جو عزت ہے، جو پوزیشن ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں لگاتا ہے، خود اللہ کے حکموں کو توڑنے میں لگاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں لگاتا ہے، اللہ کو چیلنج کرتا ہے. اور اس کو ذرا بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب یہ سب کا نقشہ ختم ہو جائے، ایک دن پھر اس کے پاس پہنچ جانا ہے. اور فکر ہی نہیں ہے، اعمال کی فکر نہیں ہے، اندر کے خیالات کیا ہے میرے، نیتیں کیا ہے میری، کچھ خیال نہیں ہے. جبکہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جب کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی، سب کو خبروں سے بھاگ بھاگ کے اپنے اعمال دیکھنے کے لیے جانا پڑے گا. اور نہ صرف اعمال بلکہ سینوں کو چیر کے سینوں کے اندر نیتیں کیا تھیں وہ بھی نکال کے دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ اپنے پورے علم کے ساتھ، پورے ریکارڈ کے ساتھ اس کا حساب لینے والے ہیں. یہ سب بھول جاتے ہیں. یہ نقشہ ہے اس سورے کا. اور ایک پہلو کیا ہے کہ جانور سے نصیحت حاصل کرو کہہ رہے ہیں. قرآن مجید میں اور بھی مخلوقات کے ذریعے سے سبق لینے کے لیے کہا گیا ہے. تو یہاں پر اس صورت میں گھوڑے کی مثال دے رہے ہیں. گھوڑے سے سبق لو، گھوڑے سے عقل سیکھو. ناسمجھ ہے حالانکہ، لیکن مالک کی جو تھوڑی بہت خدمت ہے، مالک کیا کرتا ہے؟ اس کو گھاس واس ڈال دیتا. انسان کو اللہ جتنی نعمتیں دے رہے ہیں، عزتیں دے رہے ہیں، اتنا سب تو نہیں دیتا مالک. گھوڑے کا مالک گھاس کھلا دیتا ہے، اس کو دانہ کھلا دیتا ہے. اس حقیر عطا کا کتنا احسان مانتا ہے. جنگی گھوڑوں کے مثال دے رہے ہیں کہ پورے مالک کے اشارے پر کتنی قوت سے دوڑتے ہیں، جنگ کے میدان میں جان جوخم میں ڈالتے ہیں. تیریں چل رہی ہیں، تلوار چل رہی ہے، سامنے کے گھوڑے کٹ کے مر رہے ہیں، صرف مالک کے اشارے پر دوڑ رہا ہے پوری قوت سے. تو وہ کتنا احسان مان رہا ہے مالک کا صرف گھاس ڈالنے میں. اور تم پر اللہ کی کتنی زیادہ عطائیں ہیں. گھوڑے کا شیڈ دیکھو، تمہارا مکان دیکھو. گھوڑے کے کھانے دیکھو، تمہارے کھانے دیکھو. تو تم پر کتنی عطائیں ہیں. تو کتنا دل لگا کر، کتنا اپنی جان جھونک کر جو ہے اس کی اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے تھا تم کو. تم انسان ہو کر، سمجھ والے ہو کر، سینے میں تمہارے دل ہے، محسن کو پہچاننے والا دل ہے، ایسا دل دیا گیا. انسان ہو کر بھی صرف مطلب پرست ہو. اللہ سے ہمیشہ لینا ہی چاہتے ہو، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، لسٹوں پہ لسٹیں پیش کر کے لینا ہی تم جانتے ہو، دینا نہیں جانتے تم. مطلب پرست، زر پرست، احسان فراموش، اس کی نعمتیں بھلا کے شکوے الٹا کرتے رہتے ہو تم لوگ. ہاں ایک چیز میں پکے ہے، مال کی بڑی حرص ہے. اور پھر آخر میں اس مطلب پرستی کا علاج بتایا غفلت کا کہ یہ چلنے والا نہیں ہے. ایک دن آئے گا جب پھر ہوش اڑ جائیں گے تمہارے. یہ جو ناشکری کر رہے ہو، ایسی چھان پھٹک ہوگی، ایسی ایک ایک عمل کا جائزہ لیا جائے گا، ایک ایک تمہاری سوچ، ایک جذبے کو اس طرح سے پکڑ کے سامنے لایا جائے گا. اس دن پھر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے. اب جو لوگ عربی جانتے ہیں، عربی کا ذوق جانتے ہیں، تو یہ صورت کیا ہے، اس کا لہجہ
مختصر ہے مگر تیز لہجہ ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. تیز جیسے گھوڑا بھاگ رہا، یہ صورت بھی ایسی جیسے گھوڑا بھاگ رہا ہے. قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ جو مضمون رہتا وہ ساؤنڈ بھی ویسے ہی رہتا. چھلانگے لگا کے گھوڑا میدان جنگ میں بھاگتا ہے تو وہ پورا ساؤنڈ بھی پڑھیں، اب آیتیں پڑھیں تو وہ ساؤنڈ بھی اسی مضمون کے حساب سے بنتا ہے. موسیقی بنتی ہے، اس میں میوزک بنتی ہے، جیسے بھاگ رہا گھوڑا لے کے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ٹاپ پڑھتے جا رہے تھے گھوڑے کے. فالمغیرات صبحا، اور بھاگتے 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 جیسے گھوڑ سوار بھاگ رہا ہے اور جہاں پر مقابلہ ختم ہوتا ہے وہاں جا کے سکون لیتا نہ رک کے. تو آخر آیت کا وہی لہجہ ہے، وہی ان ربهم بهم یومئذ لخبیر پہ آیت ختم. بھاگتے 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 آخر میں ایک ایسا ساؤنڈ ایک دم اس میں ٹھہرا ہوا لہجہ ہے. اس دن تمہارا اللہ خوب واقف ہوگا تم سے. وہاں پر آہنگ جو ہے بھاگنے والا نہیں ہے، ٹھہرا ہوا ایک دم، جیسے خوب دوڑ کے جا کے منزل پہ پہنچتے ہیں نا وہ لہجہ. اب اس کے واسطے جو ذرا موسیقی کا ذوق، آہنگ کا ذوق چاہیے، قرآن کا عربی کا ذوق چاہیے. تو شدید حالات اور حادثات کا اختتام پھر قیامت کا منظر ہے. خبلیں تلپٹ ہو رہی ہیں، لنگ دھڑنگ مرغے نکل کے بھاگ رہے ہیں، آسمان ٹوٹ رہا، ایک واقعات. وہ بھی جو ہے گویا وہاں بھی گھوڑے کی طرح سے آدمی سفر کر رہا ہے. اور اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ بس اس ہستی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. ان ربهم، آخری جو سین ہوگا، حساب لینے والا بیٹھا ہوا ہے، خدا جو تمام حالات سے واقف ہے، جہاں جا کے خاتمہ ہونے والا انجام ہے وہاں پہ آ کے منزل پہ پہنچ گیا گھوڑا. تو پوری صورت کا ایک ہی منظر ہے، شدید منظر ہے، ہیبت ناک منظر ہے. اور آخری فقرے تک پہنچتے پہنچے معنی بھی، الفاظ بھی، اور اس کی آواز کا جو آہنگ ہے وہ سب جا کے آخری میں سین چینج ہو جاتا. وہ جو دوڑ کی کیفیت تھی آخر میں ایک سنڈاٹا چھا جاتا بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے. وہاں جا کے یہ صورت ختم ہوتی ہے. فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی. عدو کہتے ہیں دوڑنے کو. ضبح، جب گھوڑا تیز رفتار سے بھاگتا ہے تو اس کے سینے سے جو ہے جیسے دھونکنی ہوتی ہے بھٹی کو جلانے کے لیے، تو جیسی آواز نکلتی ہے، بڑی بڑی آوازیں اس سے نکلتی ہیں. پوری قوت سے پورا سینہ اس کا اس طرح سے پوری قوت سے بھاگنے کی وجہ سے چلتا ہے تو اس کے نتنوں سے پھنکاریں نکلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے، دیکھو گھوڑا اپنے مالک کے اشارے پر کتنا تیزی دکھا رہا ہے، پسینہ جا رہا ہے، پورا بدن اس کا نچوڑ کے پھینک رہا ہو اپنے مالک کے واسطے، بھاگ رہا ہے. اتنا تیز بھاگ رہا ہے کہ سانس اس کی دھونکنے کی طرح چل رہی ہے، اتنی قوت سے بھاگ رہا ہے. فالموریات قدحا، اور سخت پتھریلی زمین پہ بھاگ رہا ہے. میدان جنگ میں پورا پتھریلی زمین ہے، جگہ جگہ پتھر ہے، وہاں گھوڑا رک نہیں رہا ہے. ارے پتھر آ گیا، سخت زمین ہے. اتنا تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ زمین میں جو پتھر ہیں اس سے پاؤں ٹکرا رہے ہیں تو اس میں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں. قدھن کہتے ہیں وہ چخماق پہلے 2 پتھر مار کے اس میں سے چنگاری نکلتی تھی تو وہ روئی سے آگ جلاتے تھے. تو بتا رہے ہیں کہ اتنی قوت سے دوڑتا ہے، چونکہ اس کے قدموں میں لوہے کی نال لگی ہوئی ہوتی ہے. اب وہ پتھریلی زمین پہ وہ لوہے کی نال ٹکراتی ہے تو چنگاریاں اٹھتی ہیں. اندھیرے کے وقت نکلتے تھے، اندھیرے میں نکلتے تھے، صبح کے وقت پہنچ کے حملہ کرتے تھے. تو اندھیرے میں نکلتے تھے، گھوڑے بھاگتے تھے تو اتنی قوت سے بھاگ رہے ہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے چنگاریاں نکل رہی. اللہ بتا رہے دیکھو کتنا وفادار ہے، کتنا مالک کے حکم کے سامنے پرجوش ہے. اتنا تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ چنگاریاں اڑ رہی ہیں پیر کے نیچے سے. فالمغیرات صبحا، اور بھاگ ہی نہیں رہا ہے پھر وقت پہ، جس وقت پہ حملہ کرنا ہے، جس وقت لوگ ابھی اچھا نیند سے اٹھے نہیں. عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ 3 ساڑھے 3 بجے کے بعد حملہ کرتے تھے. آدمی جب اچھی نیند میں رہتا ہے، بالکل اٹھتا ہے، سمجھ میں نہ ایک دم حملہ کر دیتے تھے. کبھی
تو بالکل ٹائم پہ پہنچا دیتا ہے. فالمغیرات صبح، صبح کے حملے کی جب حملہ کر دیتا ہے گھوڑا. اور میدان جنگ میں بھی اتنی اس کی تیزی ہے، اتنا اس کا جوش ہے گھوڑے کا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعَ، یہ جنگی گھوڑے قوت سے حملہ کر رہے ہیں مالک کے اشارے پر کہ پوری بستی میں دھول دھول ہو جاتی ہے، آگے پیچھے. ایک عرب جو ہے وہ جاہلیت کا اپنے گھوڑے کی تعریف کرتا، مکرن مفرن مدبرن ثم مقبلن کجلمود صخر حتہ السیل من علی. میرا گھوڑا جو ہے ایسا ہے، کبھی آگے بڑھ کے حملہ کرتا ہے، کبھی اشارہ کرتے ہی پیچھے ایک دم ہٹ جاتا ہے، پیچھے فرار ہو جاتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی میرے اشارے پر ایسا بھاگتا ہے جیسے اونچے پہاڑ سے کوئی بڑی چٹان لڑک گئی ہے اور ادھر ادھر ٹکراتے ہوئے چل رہی ہے، اس طرح میرا گھوڑا چلتا ہے. تو گھوڑا کس قوت سے میدان جنگ میں مالک کے اشارے پر دوڑ رہا ہے، اس کا سین اللہ یاد دلا رہے ہیں. تو اتنا تیزی سے دوڑتے ہیں گھوڑے کہ دھول اڑ رہی، حالانکہ صبح کا وقت دھول اڑنے کا نہیں رہتا، جماؤ رہتا ہے اس وقت زمین میں، لیکن گھوڑوں کا جوش ایسا ہے کہ ہر طرف میدان میں دھول دھول ہو رہی. فوسطن به جمع، دوڑنے کی بھی ایسی رفتار ہے، پھر قربانی ایسی کہ جہاں صفیں لگی ہوئی ہیں جنگ کی، جہاں جم کے رنگ پڑا ہوا ہے، جہاں لاشیں گر رہی ہیں، جہاں گھوڑوں کو نیزے مارے جا رہے ہیں، جہاں گھوڑے گر رہے ہیں، جہاں سوار گر رہے ہیں، اپنے مالک کے اشارے پہ وہاں گھس جاتا گھوڑا. یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کتنے گھوڑے مر رہے ہیں. عین جنگ جہاں قوت سے چل رہی ہے اس میں گھوڑا اپنے مالک کو لے کے پہنچ جاتا ہے اندر. پورا سین کھینچے، کیا گھوڑے کی قربانی ہے، کیا احسان شناسی ہے، اپنے مالک کے لیے کتنا جوش ہے، کتنا اپنے اپنے کو تھکا رہا ہے، نچوڑ رہا ہے، اور پھر اپنی جان کو پیش کر دے رہا ہے. پورا اس کا سین کھینچتے ایک دم فوراً ایک انسان کا نقشہ، ان الانسان، اور تو انسان تو کیسا ہے، تو ناشکرا ہے مالک کا. ان الانسان لربی، تو ناشکرا ہے، تو اپنے کو دیکھ. اللہ اکبر. تو یہاں گھوڑوں کی، جنگی گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ثبوت کے واسطے قرآن مجید میں قسمیں کھائی جاتی ہیں. ہم لوگوں کو جو ہے اللہ کے نام کے علاوہ دوسری چیزوں کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. گھوڑے کی قسم، کتے کی قسم، میری بیوی کے سر کی قسم، کسی چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں. صرف اللہ کے نام کی قسم. اللہ کے نام کی قسم بھی ہر بات پہ نہیں کھانا. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسم کھاتے رہتے ہیں. کبھی صبح کی قسم، کبھی رات کی قسم، کبھی گھوڑے کی قسم. تو یہ قرآن کا جو انداز ہے، جو آگے جو مضمون اللہ بتا رہے ہیں اس کے ثبوت کے طور پر. تو کون سا مضمون اللہ بتا رہے ہیں؟ انسان تو ناشکرا ہے. اس کے لیے دلیل گھوڑے کو پیش کرے. گھوڑے میں کتنی شکر گزاری ہے، کتنی وفاداری ہے، اس کو سامنے رکھے تو معلوم ہوگا کہ تو بڑا ناشکرا ہے، احسان فراموش ہے. تو گھوڑوں کی مثال اس لیے بھی دے رہے ہیں کہ عربوں میں اس زمانے میں گھوڑوں کی بہت اہمیت تھی. بدامنی کا دور تھا، ادھر زراعت تو ہوتی نہیں تھی، پیداوار ہوتی نہیں تھی. لوگ بکریاں یا اونٹ پال لیتے تھے. جو اونٹ ہے بیچارہ کانٹے بھی کھا کے جی لیتا ہے. تو لوگوں کے پاس جو ہے پیسہ نہیں تھا، بڑی غریبی تھی. اونٹ وغیرہ پال لیتے تھے، بکریاں پال لیتے تھے. تو وہ بکریاں ختم ہو جاتی تھی تھوڑی دیر میں. حملہ کر کے دوسرے قبیلے پہ حملہ کر کے اس کی بکریاں اونٹ کھینچ کے لاتے تھے. یہ پیشہ تھا ان کا، ایک پیشے کے طور پہ تھا یہ لوٹ مار وہاں پر. اور یہ لٹیرے ہوتے تھے ان کی انہوں ہیرو تھے ان کے عربی میں. بڑی بڑی جو شاعری ہے اسلام سے پہلے کی، جو کعبے پہ لٹکائی جاتی تھی شاعری، وہ سب ڈاکے کے قصے ہیں، لٹیروں کے قصے ہیں. وہ ہیرو تھے ان کی سوسائٹی میں. تو اچانک جانا، حملہ کرنا، سب کھینچ کے لانا، وہ سب ان کے ہیروز تھے. تو ایک بدمعاملی کا ماحول. کسی قبیلے کو بھروسہ نہیں رہتا تھا کہ آج صبح میری صحیح ہوں گی یا حملہ ہو جائیں گے. حملے ہوتے رہتے تھے، کبھی وہ اس پہ کبھی اس پہ. یہاں تک کہ اب بکریاں ختم ہو گئے، کیا کریں گے؟ تو اپنے ہی رشتے کا جو قبیلہ ہوتا تھا اس پہ بھی حملہ کر دیتے تھے، اس لیے کہ جینے کے لیے. وہ احیاناً علی بکرین اخینا، کبھی ہم اپنے قبیلے جو بھائی کا رشتہ ہے جو قبیلے کا، اس پہ ہی ہم حملہ کر دیتے ہیں.
تو اس طرح سے بہت زیادہ ماحول جو ہے خانہ جنگی کا تھا، لڑائیوں کا، لوٹ مار کا. تو اس میں گھوڑے کی بہت اہمیت تھی، اس لیے کہ اچانک حملہ کرنے میں بھی گھوڑا بہت کام آتا تھا، اور اچانک حملہ ہو جائے تو مقابلہ کرنے میں بھی گھوڑے کام آتے تھے. تیزی تھی، اور عربی گھوڑا بہت مشہور ہے پھرتی میں. اس واسطے وہ عرب لوگ گھوڑے کی بہت عزت کرتے تھے، اپنے اولاد سے زیادہ اس کو رکھتے تھے، خادم رکھتے تھے، نہلانا، دلانا، مالش کرنا، دانا ڈالنا، بہت اہتمام تھا اس کو. اور گھوڑے کی خوبیاں بھی ان کے اوپر بہت کھلی ہوئی تھی، کتنا وفادار ہوتا ہے، مالک کا کتنا خیال رکھتا ہے، کیسے اشارے پہ کرتا ہے. گھوڑے کی خوبیاں بھی اچھی کھلی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، جنگی گھوڑوں کی، اس کی جو صفات ہے اس کو پیش کر رہے ہیں. دیکھو گھوڑے کی صفات کیا ہے، کہ جو گھوڑے کا مالک ہے وہ اس کا خالق نہیں ہے. گھوڑے کے مالک نے اس کے گھوڑے کے جسم کو نہیں بنایا، تم کو تو اللہ نے بنایا. اور جس طرح تمہاری ناز برداری اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ اس کو اتنی ناز برداری اس کا مالک نہیں کر رہا، خالی گھاس ڈال رہا، چارہ ڈال رہا. تم کو تو اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سب سے حسین بنائے. تمہاری زندگی آسان ہونے کے واسطے ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہے، کتنا آرام کا انتظام ہے. تمہارے لیے باضابطہ گھروں کا سسٹم ہے، تمہارے کھانے کتنے اعلیٰ ہیں، سب اللہ تعالیٰ ایک داماد کو جیسا پالتے ویسا پال رہے تم کو. اتنے لاڑ پیار سے، رحمتوں سے تم کو پال رہے ہیں. اور معمولی حقیر گندے پانی سے اللہ پیدا کیے تم کو. کیا تھے؟ گندا پانی تھا، منی کا ایک قطرہ، اس سے اتنا حسین بنا دیے، اتنا باصلاحیت بنا دیے. آج کیا ہے بھائی؟ آج انجینئر صاحب ہے، آج کیا ہے ڈاکٹر صاحب ہے، آج بلڈر ہے، آج لیڈر ہے. اسٹارٹنگ دیکھے تو کیا ہے؟ گندے پانی کا خطرہ ہے، دیکھے تو متلی آتی. تم کو کیا سے کیا بنا دیے ہم، کیا سہولتیں، کیا شان ہے تمہاری. مختلف صلاحیتیں ہیں، عقل ہے، شعور ہے، تمہاری ضروریات کا انتظام ہے. ضروریات سے آگے تمہارے مزوں کا انتظام ہے. پھل ہے، پھول ہے، عطر ہے، کتنے جو ہے لگژری، کتنے آئٹمس تمہاری لائف کے اندر ہے. اتنی کامل احسانات کے باوجود تمہارے اندر شکر نہیں ہے. تو یہ جو نقشہ کھینچ رہے ہیں، والعادیات ضبحا، اتنا تیز بھاگتے ہیں کہ سانس پھولنے لگتی ہے. فالموریات قدحا، اتنی قوت سے قدم مارتے ہیں کہ چنگاریاں اڑتی ہیں. اور پھر تو یہ تیزی کی طرف اشارہ ہے. اور میدان جنگ میں جہاں لاشیں گر رہی وہاں پہنچ جاتے ہیں. پورا نقشہ کھینچ کے اللہ فرمائے تم کیا ہو؟ تم ناشکر ہو. کنود ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یہ لفظ کنود خالی ناشکرا نہیں، بڑا گہرا لفظ ہے. کنود بولے تو کیسے اتنا سنو لفظ، منحوس بولتے نہیں، دیکھ منحوس لفظ میں بھی ایک منحوس کو نظر آتا ہے. کنود لفظ کے اندر کتنی نفرت ہے. دیکھو، ارے کیا انہوں سو جا رہے ہیں، ان کو اٹھاؤ. ان الانسان لربہ لکنود، بہت سارے الفاظ میں آگے ایسا لفظ سن رہے اس میں بدبو نکلتی ہے، اس میں معلوم ہوتا کیسا ہے، کمینہ بولتے نہیں انسان. ان الانسان لربہ لکنود. تو یہ کنود کیا ہے؟ مختلف تشریحات اس کی گئی ہیں. حضرت حسن بصری جو صحابہ کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کنود وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کو تو یاد نہ رکھے، مصیبتوں کو بولتا رہے، مصیبتوں کو یاد کرے. بعض ایسے بچے پیدا ہو جاتے، ماں باپ کے احسانات یاد نہیں رکھتے، ہمارے کو یہ نہیں کرے، یہ نہیں کرے، وہ بولتے رہتے. یہ پریشانیاں، وہ پریشانی، اس کو بولتے کنود. اللہ کی نعمتوں کو تو بھول جاتے ہو، جو تھوڑی بہت مصیبت آتی تو اس کو بہت بولتے بیٹھتے ہو، وہ یاد ہوتی ہے. ابو بکر واسطی نے کہا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو الٹا اللہ کے خلاف استعمال کرنے والے کو کنود بولتے ہیں. پیسہ دیا گیا ہے اس لیے دیا کہ بھائی حقوق ادا کرو، لیکن پیسے سے گناہ کر رہے ہیں، شان شوکت کے کام کر رہے ہیں. اور ترمذی نے جو ہے نعمت کو دیکھے، منعم کو نہ دیکھے. خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں، اردو میں مشہور. نعمتوں پہ نظر ہے، گاڑی، کار، بنگلہ اس پہ ہے، دینے والے پہ نظر نہیں ہے.
تو ایک مفسر نے کہا کہ کنود اس کو بولتے ہیں کہ جس کو ہمیشہ اپنی ضرورتیں یاد رہتی، یہ ہونا. بعض بچے جو ہے ایسے نکل جاتے ہیں، ماں باپ کے اکلوتے نوجوان ہو جاتے ہیں، گروپ ان کا رہتا خرچے والا گروپ، شوقوں والا گروپ. اب ان کو ہمیشہ وہ گاڑی خریدا، انہیں فلاں ڈریس خریدا، فلاں، اس کو ہمیشہ اپنے خواہشوں کی لگی رہتی، یہ چاہیے وہ چاہیے، ایک سے بڑھ کے ایک سے. ان کو یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ والد صاحب کتنی محنت سے لا رہے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں، کتنی مشکلات ہو رہی ہیں، اور میں کتنی چیزیں مانگتا جا رہا ہوں. ان کو ہمیشہ لینے سے مطلب رہتا. ہم دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں ایک ایسے بھی آدمی کو دیکھے، والد صاحب بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے شوقوں کے لیے چاقو لے کے آگے بیٹھ کے سرانے پہ پیسے لے آتا تھا، بیٹا گھر آ کے لے آتا تھا بیمار والد سے. تو والد کا کیا مطلب ہے، والد کی کتنی قربانی ہے وہ یاد نہیں رہتا. میرے کام مجھے کیا کرنا چاہیے، میں پیسہ کہاں سے آ رہا، ضرورت وہ نہیں، بس مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے. تو جس کو ہمیشہ اپنی ہی غرض دماغ پہ رہتی اس کو بولتے کنود. بعض لوگ رہتے بھائی ایسا نہیں کر رہے، ہمارے بابا ایسا نہیں کر رہے، سب سے حقوق لینے کی چکر رہتی، دینے کی چکر نہیں رہتی، وہ دماغ نہیں کرتا ان کا. اس کو کہتے ہیں کنود، خود غرض. تو اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم کھا کے دو باتیں بول رہے، ایک تو تم ناشکر، دوسرے کہ تم پیسے کی محبت میں بہت پکے ہو. بولے احسان ماننا تو نہیں ہے، مگر لینے کا بہت شوق ہے تم کو، یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، ہمیشہ کیا چاہیے اس پہ نظر رہتی. اسی کو الہاکم التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے اس پہ کہ ہمیشہ اور نعمت چاہیے، اور پیسہ چاہیے، اور سامان چاہیے، اور کی جو ہے چکر تمہارا رہتا ہے. تم کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ میرا خدا بھی ہے، اس کا کچھ حق بھی ہے، اس کے پاس جانا بھی ہے، جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کو میں صحیح استعمال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، اس کا حق ادا، یہ فکر نہیں رہتی. آخرت کی نعمتیں بڑھانے کی فکر ہے لیکن نعمت کا حق ادا کرنے کی فکر نہیں ہے. تو اس بات پہ قسم کھا رہے ہیں کہ پیسے کی بہت محبت ہے تمہارے پاس. اب یہ جو پیسہ کمانا ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، پیسے کی پیسہ کمانا برا نہیں ہے، نہ صرف یہ حلال ہے بلکہ فرض ہے. یہ گھر میں بچے ہیں، ضروریات ہے، نہیں کمائے گا تو گناہ ہو جائے گا، اور بہت بڑی عبادت ہے کمانا، مگر ضروریات کی حد تک ضرورت سمجھ کے کمانا. یہاں مذمت کس پہ ہو رہی ہے، اللہ ڈانٹ رہے ہیں کس بات پہ، شدید محبت پہ ڈانٹ رہے ہیں. پیسے کی محبت بہت زیادہ ہے تم کو، پیسے سے، مال سے بہت زیادہ محبت ہے. اتنی محبت ہے کہ اللہ کے احکام سے غافل ہو جاتے ہو کمانے کے چکر میں. نماز کا وقت ہو گیا یہ یاد نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا وقت فرض آ گیا یاد نہیں رہتا. اللہ کے احکام کو بھلا کر تم پیسے کماؤ، حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے. تو شدید محبت پر ایک قول یہ ہے کہ شدید محبت پہ ناراض ہو رہے ہیں. دوسرا یہ کہ نہیں محبت پہ ہی ناراض ہو رہے، محبت ہی نہیں رہنا بول رہے کہ ضرورت کے اعتبار سے پیسہ کماؤ لیکن محبت نہیں رہنا پیسے کی، تھوڑی بھی نہیں رہنا، ضرورت سمجھ کے. جیسے آدمی استنجا کو جاتا، بیت الخلاء کو جاتا، ایک ضرورت ہے بول کے جاتا. لیٹرین باتھ روم سے محبت رہتی کا، ضرورت ہے بول کے جاتا. بیمار ہو گیا تو آپریشن کراتا، دوا لیتا، تو کیا دوا سے محبت رہتی؟ آپریشن کے آلات سے محبت رہتی کیا؟ آپریشن تھیٹر کو تک لیتے بیٹھتا، کتنا اچھا ہے، مجبوری ہے، گئے آپریشن کرا لی ہاں ہو کرتے ہوئے. تو ضرورت ہے پیسے کی، پیسے کی محبت نہیں. بعض مفسرین نے یہ لکھا کیسا ہونا چاہیے، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، ایسا رہنا. بزرگوں نے فرمایا مثال دے کے، بھائی پانی اور کشتی کا معاملہ ہے پیسے کا، کہ بغیر پانی کی کشتی چلتی نہیں، بلکہ کشتی بنائی جاتی ہے پانی میں چلنے کے لیے. اٹھا کے خشکی پہ رکھنے کے واسطے نہیں بناتے کشتی، کشتی جب تک بھی ہے وہ پانی میں رہنے کے لیے. تو ایسے ہی انسان کو پیسہ کمانا ہی ہے، دنیا میں ہی رہنا ہے. جیسے کشتی ہمیشہ پانی میں رہتی ہے، ایسے ہی ایک مومن کو ہمیشہ دنیا کی ضرورتیں پوری کرنا ہے، دنیا میں ہی رہنا ہے.
کاروبار چھوڑ کر بیوی بچے چھوڑ کے جا کے مسجد میں نہیں بیٹھ جانا ہے، غار میں نہیں بیٹھ جانا ہے۔ کشتی کہاں رہتی؟ پانی میں۔ تو مومن کہاں رہتا ہے؟ دنیا میں رہتا، لیکن کشتی میں پانی آ گیا تو ڈوب جائے گی۔ ہمیشہ کشتی پانی میں رہے گی، لیکن کشتی کے اندر پانی نہیں آئے گا۔ نیچے سوراخ ہو گیا، جیسے ہی پانی اندر آ جائے گا تو کشتی ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا کی پوری مصروفیات میں رہنا ہے، لیکن دنیا دل کے اندر آنا غلط ہے، اس سے آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال اور فرمایا کہ یہ کافروں کی خصلت ہے، اس طرح سے ناشکراپن۔ اصل تو ایسا کافر کی صفت کے طور پر ہے، لیکن اگر کسی مسلمان میں ایسی ناشکری محسوس ہو رہی تو اس کو فکر ہونا چاہیے کہ یہ کافروں کی میرے اندر صفت آ گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ علاج بتا رہے اس کا، ایسی جو حرص ہے، پیسے کی محبت ہے، ناشکراپن ہے، بول رہے کہ آگے کا سین یاد کرو کیا ہونے والا ہے۔ فرما رہے ہیں افلا یعلم اذا بعثر، یاد نہیں ہے؟ ایسی خبر میں جا کے سو جاؤ گے تو کیا اللہ سے چھوٹ جاؤ گے؟ موت آنے کے بعد کیا اللہ سے بچ جاؤ گے؟ خبر میں سے نکالیں گے، حشر کا میدان ہوگا تو پوری خبریں تلپٹ ہوں گی، ایک ایک خبر سے مٹی اچھل رہی ہے، اس میں سے 70 مردے نکل کے بھاگ رہے ہیں۔ اس دن ایک ہی سب کو دھن رہے گی، میرا حساب کیا ہے، وہاں نہ پیسے کی، نہ کپڑے کی، نہ لتے کی، نہ عزت کی۔ ہر جو خبر سے مردہ اٹھے گا اس کو میرا حساب کیا ہوگا، میرا ایک دن حساب کا آنے والا ہے۔ خبروں سے اٹھو گے تو اعمال کی فکر لے کے اٹھو گے، اس دن اعمال لے کے جائیں گے، کیا کر کے آئے ہو۔ اور آگے فرمائے وہ حصل ما فی الصدور، اس میں بھی دیکھو بلاغت، حصل ما فی الصدور، سینوں میں جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ جیسا مٹی سے مردہ نکالا جائے گا چیر کے، ایسے ہی تمہارے سینے کو چیر کے اندر سے تمہاری نیتیں نکالی جائیں گی۔ نیت کتنی خود غرضی تھی، کتنا حسد تھا، کس نیت سے تم کام کرتے تھے۔ نہ صرف اعمال لیں گے، تمہاری نیت بھی دیکھیں گے، دکھاوا کتنا تھا، کیسی نیت تھی، اندر کی نیتیں تک کھوجی جائیں گی، ایک وقت آنے والا ہے۔ اور آگے جو ہے پوری عجیب روب سے کریں ان ربہم، اس دن ہم اچھا دیکھ لیں گے، بولتے نہیں ہم دیکھ رہی ہوں بولتے نہیں، معلوم ہے میرے کو، معلوم ہے بولتے نہیں، ویسے پہ ختم ہو رہی ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن ان انسانوں کا رب ان کو بہت اچھا جانے گا۔ خبیر بولتے ہیں اندر کی خبر والے کو بولتے ہیں، علیم الگ ہے، خبیر الگ ہے، اندر کی خبر رکھنے والے کو خبیر بولتے ہیں۔ اس دن تمہارا اندر کا باہر کا سب میں بہت اچھا جاننے والا ہوں۔ تو جاننے والا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ دیکھ رہی ہوں تو مارتے بولے سنا، دیکھ رہی ہوں کیا کر رہا بولتی ہوں، دیکھ رہی ہوں بولتی۔ تو خبیر تو آج بھی ہے اللہ تعالیٰ، ہر ایک کے کیا کرتوت ہیں اللہ تعالیٰ آج بھی واقف ہیں، کرنے سے پہلے سے بھی واقف ہیں، مگر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کا جو علم ہے اس کا رزلٹ سامنے آئے گا، جوتے پڑیں گے اس دن۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ تو یہ جو ہے سورہ عادیات ہے، سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو ہمارا خادم بنا دیے ہیں، ہمارے حکم کا پابند بنا دیے ہیں، اور ہم ہیں کہ اللہ کے حکم کے توڑنے والے بن گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جانوروں سے سبق لے اور قیامت کے دن سے ڈر کر شکر گزار بنے، جو کچھ ہے سب ان کا ہے۔ اور تقاضا یہ ہے کہ آدمی پوری قوت سے پوری زندگی لگا دے اللہ کے احکام پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شکر گزار اور فرمانبردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سب آیتیں سب ہمارے اسباق ہے دینی دوستی کے، یہ سب یاد رکھنا اور یہی مذاکرہ کرنا اپنے دوستوں سے، اسی سے ساتھیوں کی غفلت دور ہوگی، عمل میں جو سستی ہے دور ہوگی۔ آیتیں یاد بھی ہونا چاہیے، سمجھانے کی مشق بھی ہونا چاہیے، مذاکرے بھی ہونا چاہیے، تو ہم اپنے آپس ایک دوسرے کی غفلت کو دور کر سکیں۔ اس کو سبق کے طور پہ سب بار بار سنیں، اس کے نوٹس لکھیں۔ اس سے پہلے بھی جو ہوا تھا 15 دن پہلے جو سورہ ہوا تھا الہاکم التکاثر، یہی موضوع ہے اس کا بھی۔ تو یہ سب سورے اس قابل ہیں کہ ہم تنہائیوں میں اکیلے میں پڑھ کے رونا، ترجمے پہ غور کرتے ہیں، اللہ بول رہے بول کے سوچیں گے تو دل پہ کانٹے آ جائیں گے آن کے۔ یہ کوئی کسی مولانا کی تقریر نہیں ہے، اللہ بول رہے ہیں بندے سے، کس طرح اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، کس طرح اللہ ڈانٹ رہے ہیں، میرے اللہ مجھ سے بول رہے ہیں سمجھ کے اس کو پڑھنا چاہیے تنہائی میں، پھر یاد کر کے نوافل میں پڑھنا چاہیے، پھر وہی فکر کے ساتھ لوگوں میں اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو زندہ بنا دے، دل کے کانوں سے سننے والا، دل کی زبان بولنے والا ہم کو بنائے۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔